نماز ہمارے دین میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے اور نماز کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ نماز ہمارے دین کا سب سے بڑا فرض ہے کہ ہمیں 5 دفعہ اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین جب اپنے قرآن میں نماز کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انسان کو 3 وقت نماز پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کو کہتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز کی اہمیت اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بہت بلندی پہ رکھی ہوئی ہے کہ اس فجر کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورت اتار دی ہے، اور فجر کا وقت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ دوسرا وقت جو اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں بتاتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سورج غروب ہونے کے ٹائم پہ جب اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی آپس میں مل رہے ہوں تو اس وقت تم عبادت کرو، مجھے یاد رکھو۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں تو ہمیں قیام، رکوع اور سجدے کی بات کرتے ہیں ہم سے، تو یہ ہماری نماز ہے اور یہ ٹائمز ہیں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رات کی عبادتوں کو، جو کہ عشاء کی عبادت ہے، اس کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں کہ اس کا بندہ رات کو اس کے لیے ٹائم نکالے اور اس کی عبادت کرے، عبادت کر کے اس سے اپنی معافی مانگے۔ پھر ایک جگہ اللہ رب العالمین رسول اللہ سے ذکر فرماتے ہیں تہجد کی نماز کا، اور تہجد کی نماز رسول اللہ کے لیے خاص طور پہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ نماز تم ادا کرو گے، تو یہ ہماری ایک سنت بن جاتی ہے۔ نمازیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہماری پیغمبریوں سے چلتی چلی آ رہی ہیں، اور ہماری نمازیں اسی طریقے سے چلتی چلی آ رہی ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ قرآن نمازیں کا 3 دفعہ ٹائم بتاتے ہیں اللہ رب العالمین، لیکن ہمارے پیغمبر 5 دفعہ ہماری اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ سنتیں اور نوافل ان عبادتوں میں شامل کر دی ہیں اپنی عبادت اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو ہم اپنے پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں کہ ہم ان 5 نمازوں کو پڑھتے ہیں، کیونکہ لاجک بھی یہی بنتی ہے کہ جس پیغمبر کا تو سب سے امپورٹنٹ کام ہی نماز پڑھنا ہے، تو اس کا تو دل ہی وہی لگتا ہے، تو جب پیغمبر کا دل نماز میں لگتا ہے تو وہ تو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا۔ یہ نمازیں ہم تک پہنچی ہیں جو کہ کم ہو کر کے پہنچ گئی ہیں، تاکہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اس کو کمفرٹیبلی کمپلیٹ کر سکے جب وہ اپنی 9 to 5 لائف گزار رہا ہو، یا راتوں میں وہ کام کر رہا ہو، یا جابس کر رہا ہو۔ تو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی ہی چاہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں نماز کو اوپر رکھ کر کے ہم سے فرض عبادتوں کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں کہ یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فرض عبادت کی جو ہمیں پیغمبروں نے بتائی ہیں، جو ہماری رکعتیں ہیں کہ ہم فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں اور ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں ہمارے پیغمبروں نے فرض نمازیں ہمیں بتائی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور جو ہمارے اوپر جو ہے لازم ہے، فرض ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس میں فلیکسیبلٹی دیتے ہیں کہ فرض تو پڑھنی ہے، لیکن اگر تمہارے پاس ٹائم ہے اور تمہارا دل چاہ رہا ہے میرے ساتھ آ کر کے کمیونیکیٹ کرنے کا، تو حاضر ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور میری عبادت کر لو، 2 رکعت نفل پڑھ لو یا سنتیں پڑھ لو، جو بھی اللہ کی عبادت تم کر سکتے ہو وہ تم کر لو۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے قرآن میں فرماتے ہیں۔ اب بات آتی ہے ہماری کہ جب ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، تو رسول اللہ کا تو ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے تو نماز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر اپنی نمازیں پوری نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ عبادت اپنے لیے ہم پر لازم کری ہوئی ہے، ڈیفائن کری ہوئی ہے ہمارے اوپر۔ یہ اس نے عبادت ہمارے لیے پسند کری ہوئی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے 3 وقت 5 وقت۔ اگر ہم ابھی پڑھتے نہیں ہیں تو ہم کھڑے اللہ کا نام لے کر 3 وقت اس کو یاد کریں، اور یا ہم اس کو 5 وقت یاد کریں، کھڑے یاد کریں، جہاں ہم ہوں وہاں ہم یاد کریں۔ اگر ہم ابھی اس جگہ پر نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی نمازیں شروع نہیں کری ہیں، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کوئی ہے اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں سے بھی اس عبادت کو شروع کریں، اس جگہ سے شروع کریں جہاں پر جب ہمارا رب ہم سے جو ہے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین ایک انسان کو تخلیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب اس کو گائیڈ لائنز اپنی دیتے ہیں، فرقان اپنا دیتے ہیں، اور فرقان کو دینے کے بعد جب وہ بندہ اس راہ پہ چلتا نہیں ہے تو رب اس کے لیے روزانہ پریشان ہوتا ہے، ہر مومنٹ پہ وہ رب پریشان ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے، اور جب اس نے اس کو بنایا ہے تو وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو راہ راست پہ لائے، لیکن ہم اپنی روزانہ کی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ وہ روزانہ ہر مومنٹ پہ ہمیں سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو نماز کی جو امپورٹنس ہے ہماری دین کے اندر، وہ ہمارا رب کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کا طریقہ ہے۔ جب ہم اپنے موبائل فونز کو یوز کرتے ہیں اور جب ہمارا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے
پاتے ہیں، اور جب ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تو ہم اندر سے بے چین ہوتے ہیں. تو ہمارا رب بھی ہم سے اسی طرح بے چین ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ آ کر کے اس کی عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے اور اس سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا ہے. تو رب العالمین بھی وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر، کہ ہم اس کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن میں رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے رب کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو فالو کریں. تو ہماری عبادت اور ہماری نماز جو ہمیں ہمارے پیغمبروں سے ملتی چلی آئی ہے، اور جو رسول اللہ کی پرائرٹی لسٹ کے اوپر سب سے اوپر ہے، جو کہ سب سے اوپر بیٹھتی ہے، کہ ہمیں اپنے رب کے آگے اس خلوص سے کھڑے ہونا ہے، اس ڈر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا وجود ہے نیچے کہ نہیں ہے. بس ہم کھڑے ہوں اور اس سے معافی مانگ رہے ہوں اپنی غلطیوں کی جو ہم روزانہ کی زندگیوں میں کرتے ہوئے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ججمنٹ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس کو چلایا ہوا ہے، اور یہ دنیا گول گھومتی ہے. ہر چیز یہاں پہ گول گھومتی ہے، ٹائم یہاں پہ گول گھومتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں میں نماز کو پرائرٹی دیں، کیونکہ شیطان کی جو ٹاپ پرائرٹی ہے انسان کو بہکانے کے لیے، وہ دو چیزیں ہیں جس پہ اس نے اٹیک کرنا ہے. ایک ہم پر اٹیک کرنا ہے اس نے قرآن کے اوپر، کہ ہمیں قرآن سے دور رکھے، کسی بھی طریقے سے دور رکھے وہ، پر ہمیں وہ قرآن کے قریب نہ آنے دے. شیطان کی ٹاپ پرائرٹی یہی ہے. اور دوسری اس کی پرائرٹی یہ کہ ان کو اتنا بزی رکھو کہ اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی نہ کر سکے. جب اللہ کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو یہ خسارے میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر بھاری ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور وہ اپنے رب کے آگے 5 وقت کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہر پیغمبر نے اس رب کی عبادت کری ہے، اور اس کی وحدانیت کو جانا ہے اور اس کی وحدانیت کو مانا ہے. اور ہمیں یہ کتابیں تورات سے لے کر کے قرآن شریف ہمیں پہنچایا ہے پیغمبروں نے، سارے پیغمبروں نے اپنی محنت سے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، کیونکہ اس نے ہمیں اس کل کائنات کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اور عبادت کے اندر اس نے ہمیں اس ججمنٹ میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو ہے لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے. اگر ہم صبح 10 بجے اٹھتے ہیں اور رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو 12 گھنٹے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ صرف اپنا 1 گھنٹہ مانگتا ہے عبادت کا، باقی سارے گھنٹے حقوق العباد کے، سارے گھنٹے حقوق العباد کے. اور وہ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، وہ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی بیوی سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں 95% تو حقوق العباد میں جج کر رہے ہیں اور 5% اپنی عبادت میں جج کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے. تو ہمارے لیے اللہ کے احکامات پہ چلنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب اس روزمرہ کی زندگی میں چل رہے ہو تو ہم کسی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، ہم کسی برے کام میں نہ پڑیں. اور ہمارا عقیدہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ ہمارا فیتھ ٹوٹ رہا ہو اپنے رب کے ساتھ، تو اس وقت اپنا ماتھا ٹیکیں اور اس سے مغفرت مانگیں کہ اگر ہماری کسی غلطی کے اوپر اس کا ہمیں نتیجہ مل رہا ہے تو یا رب العالمین ہمیں معاف فرما، ہم سے غلطی سے ہو گیا وہ. تو نماز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ رسول اللہ کی جو سنت ہے وہ لسٹ کے اوپر ہے، سب پیغمبروں کی لسٹ کے اوپر ہے کہ نماز کا کنیکشن تو چھوڑنا نہیں ہے. اگر آپ کو فیتھ ہے اپنے رب کے اوپر جس نے اس کل کائنات کو بنایا ہے، اور جس نے جب اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کے اوپر پہلی آیت اتاری ہے تو رب العالمین نے جو اپنا انٹروڈکشن دیا ہے اس کے اندر وہ یہ دیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. تو اللہ رب العالمین نے اپنا انٹروڈکشن جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، تو اس نے ہر چیز کی عبادت اپنے لیے ڈیفائن کر دی ہے. اور وہ حکم العدل ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ہر چیز میں وہ انصاف رکھتا ہے، اور انسان کے ساتھ بھی وہ 100% انصاف رکھتا ہے اس کی روزمرہ کی زندگی کے اندر. لیکن ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں کہ جب ہم اس کے آگے کھڑے نہیں ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نہیں ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ وہ بے چین ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس لوٹ کر کے آئے گا، اور اس کو کب یہ یقین آئے گا کہ میں موجود ہوں، میں وہاں ہوں تمہارے لیے، جب تمہیں میری ضرورت ہے تو میری طرف ایک دفعہ پلٹ کر کے آؤ. اور پھر دیکھو اللہ رب العالمین کی شان کہ وہ اپنے بندے کو کہاں سے اٹھاتا ہے اور پھر وہ کہاں پہنچا دیتا ہے اس کو. سبحان اللہ.